حي على الفلاح۔ قرضہ زیادہ ہے، اس کا علاج ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو۔ بہرحال ایک بندہ بچپن میں جل گیا تھا، اس کی داڑھی نہیں آتی، اللہ کی مرضی ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ چاہیں گے تو آ جائے گی، نہیں آتی تو نہ آئے۔ اس پر تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو چاہتا ہے نا، لیکن نہیں رکھ سکتا بیچارہ۔ اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور چھینک آ جائے، وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ میری شادی کا سبب نہیں بن رہا، 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا مانگو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور میاں بیوی چیک اپ کراؤ، نقص کس میں ہے اس کا علاج کرو۔ وتر میں دعائے قنوت نہ پڑھے، سجدہ صاحب ہے۔ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، ویسے شکار کرنا جائز ہے۔ داماد اپنی ساس کے ساتھ حج پہ آ سکتا ہے۔ صدقہ مسجد کی طرح صدقہ لگ سکتا ہے، زکوٰۃ تعمیر میں نہیں لگتی۔ پسینہ سوکھنے سے پہلے مرد کی مزدوری لوٹانا، یعنی معنی ہے کہ جلدی دو، حکم یہ ہے، یہ معنی تھوڑا ہے کہ انتظار کرو پسینہ خشک ہو جائے۔ ہوئی سردی کا موسم، اس کو پسینہ نہ آئے تو مزدوری نہ دو کہ بھئی اب تمہیں پسینہ آئے نا پھر آگے لے جانا۔ کیوں گھڑتے رہتے ہو مسئلے؟ جو مالک پیسے نہیں دیتے قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ کہتی ہے ایک لڑکی کہ مجھے اللہ کے نام پڑھنے کی عادت ہے، میں پڑھتی رہتی ہوں، حتیٰ کہ میرے ایام حیض بھی آ جائیں تو اس میں بھی میرے منہ سے وہ نام نکل جائے، کوئی بات نہیں، پڑھ ایام حیض میں اللہ کے نام پڑھ سکتی ہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، سب پڑھ سکتی، کلمہ شریف پڑھ سکتی، کوئی بنا نہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں، بالکل پڑھا کرو۔ دیکھیں نا، اصل میں یہی ہے کہ جب ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے نا، ہمارے اپنے علاقے میں تھے ایک حافظ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو اس کو قرآن شریف پڑھنے سے عشق تھا، بہت بڑے اس زمانے میں بڑے حافظ۔ مجھے انہوں نے خود ایک دفعہ فرمایا، کہنے کہ مکی صاحب اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حمام میں جاتا ہوں نا تو کپڑے سے زبان کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، اگر نہ پکڑوں تو پھر قرآن کی آیت نکل جاتی ہے۔ اب میں حمام میں بیٹھ کے کیسے قرآن پڑھوں؟ تو اس وجہ سے بیٹی اگر تم پڑھتی ہو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری زبان پہ گانوں کے بجائے، بے حیائی کے بجائے، گندی باتوں کے بجائے اپنے نام زبان پہ رکھے ہوئے ہیں۔ پڑھا کرو، جتنا مرضی ہے پڑھو، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا بھی، اس کے علاوہ بھی۔ حج اور عمرے پہ آنے سے پہلے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، ملنے تو اچھی بات ہے، تاکہ کوئی حقوق ہیں، کوئی حقوق العباد ہیں تو معاف کروا لیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دل لگنا نہیں، ہم نے تعمیل حکم کرنی ہے، ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے خود بخود انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ کعبے کو چومنا منع ہے، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ چند دنوں کے لیے وہ مکہ مدینے آتی ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے حرم سے۔ ایک عمرہ، ایک طواف، ایک کے لیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا جو ہے روایت ضعیفہ سے ثابت ہے، کوئی بات نہیں، پڑھا کریں، فضیلت ہی ہے نا۔ دم کا گوشت حدود حرم میں تقسیم کیا جائے گا، باہر نہیں۔ جو فوت ہو ان کے لیے بھی آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ نماز جمعہ کے دوران میں جب امام صاحب ہم تحیات میں بیٹھے تھے، میں نے درود تو پڑھ لیا، اب امام نے سلام پھیر دیا تو میں نے بھی پھیر دیا، دعا نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، اب امام کے تابع ہیں۔ بہت گناہگار ہوں، ہر بندہ گناہگار ہے، کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، استغفار زیادہ پڑھا کرو، انشاءاللہ مسلمانوں کی کیفیت بھی بدلے گی۔ اب اگر چاہے نہ بھی بدلے تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو اسلام کا ہی غلبہ ہوگا۔
اگر کوئی آدمی بغیر داڑھی کے ہو اور حضور کے روضے پہ سلام پڑھے، بہرحال بے ادبی ہے، لیکن دعا کرو اللہ اسی حاضری کی برکت سے اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے۔ باقی اور ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، صرف داڑھی پر آپ کی نظر ہے۔ خوف کرو۔ ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے، لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے، جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ داڑھی پر کالا رنگ لگا سکتے ہیں، کالا تو نہیں لگا سکتے، باقی جو مرضی ہے لگا لو۔ کہتے بیوی کہتی ہے کالا لگاؤ، ٹھیک ہے، پھر اس کا ارادہ یہی ہے تو اس کا حکم پورا کرو، تمہیں شریعت سے کیا تعلق ہے؟ ویسے مجھے تمہاری بیوی کی سمجھ نہیں آئی، اس کو تمہاری مردانگی کا پتہ تو ہے، کالی داڑھی سے کیا طاقت بڑھ جائے گی؟ یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا لوگوں سے بچنا چاہتی ہے کہ تم نے بوڑھے سے شادی کیوں کی ہے، دیکھو اس کی تو سفید داڑھی ہے، تو وہ کہہ سکے بیچارہ نہیں میرا خاوند تو جوان ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ بھائیوں کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، ماں باپ کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے۔ میری والدہ کو 30 سال سے سایہ ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ سایہ ہے؟ دھوپ میں بیٹھی ہو تو سایہ ہو جاتا نہیں، آخر وجہ بتائیں۔ 30 سال گزر گئے سایہ کے ساتھ، اب مولوی صاحب سے مطلب پوچھنے آئی ہے، باقی بھی 10-20 سال گزر جائیں گے، بی کوئی سایہ وایا کوئی نہیں خام خواہ کے لیے۔ دیوار کے نیچے بیٹھو گی تو سایہ ہے، نہیں بیٹھو گی تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے بتایا وہ سایہ ہے، اس پہ اثر ہے، اس کو جی ہوائی مخلوق نظر آتی، سب جھوٹ ہے۔ دو مہینے ہو گئے اقامہ نہیں بندہ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اور میرا ایمان ہے جس دن پیر اور مولوی ٹھیک ہو گئے نا، پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار و رہبانها، اور میں دین کو خراب کرنے والی 3 طاقتیں ہیں، بادشاہ، صوفی اور مولوی۔ یہ ٹھیک ہو جائیں سب، ایک بادشاہ ٹھیک ہو نا جی، مجال ہے کہ لوگ پھر غلطی کریں، عدل ہو جائے گا۔ اگر بادشاہی نماز نہ پڑھے پھر رعایا نے مٹی نماز پڑھنی ہے۔